اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پھوٹ کر رونے لگے حضرت عثمان. کہا یا رسول اللہ، وہ قوم جس کو میں نے بیر روما وقف کر دیا تھا جب مدینے میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے ان کے لیے پانی وقف کیا، آج وہ قوم مجھے پانی نہیں دے رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کیا ہے عثمان، تھوڑا اور برداشت کر لو، کل میرے ہاتھ سے پانی پیو. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور کو خواب میں اتنا دیکھنے کے بعد تسلی ہو گئی. 40 دن کا محاصرہ چلا ہے حضرت عثمان کے ساتھ، 40 دن کا، وہ 40 دن روزے سے گزرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختیاں، اور جب پانی بھی نہیں پہنچتا، کھانا بھی نہیں پہنچتا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ، میں یہ بات میں بتاتا ہوں، محمد بن ابو بکر چھت پھلانگ کر کے آئے، اس سے پہلے کئی صحابہ آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر آئے اور دیگر بڑے صحابہ آئے. کہا امیر المومنین یہ حالات بڑے سخت ہو گئے، 3 باتوں میں سے ایک بات کر لیجیے آپ، یا تو آپ کسی چھپے ہوئے راستے سے ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، یا تو پھر مروان کو پکڑوا کر کے اس کو سب کے سامنے سزا دے دیں، معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا تو پھر آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیے، خلافت سے آپ ہٹ جائیے. حضرت عثمان نے کہا یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، مروان میرے پاس نہیں، رہی بات مجھے ملک شام جانے کی بات کر رہے ہو، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں رسول اللہ کا مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر یہاں آیا، اپنی جان بچانے کے لیے میرے نبی کا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اور رہی بات تیسری، خلافت چھوڑ دیجئے، سنو اس بات کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان بن عفان کو ایک جبہ دیا تھا، اور اس کے بعد کہا اے عثمان اللہ تمہیں ایک جبہ پہنائے گا اور میری امت اس کو اتارنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم موت تک اس جبے کو اتارنا مت. حضرت عثمان نے کہا اس جبے سے مراد رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ خلافت کا جبہ تھا جو اللہ نے مجھے پہنایا، اور میں نے اپنی زندگی میں رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتے دیکھا، قوم مجھ سے وہ جبہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں ابھی تک برقرار ہوں تو صرف رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے. میرے آقا نے فرمایا ہے. تو صحابہ نے جب یہ 3 باتیں رکھی، حضرت عثمان نے تینوں کا جواب دیا تو سب صحابہ چلے گئے. اب وہ 40واں دن تھا جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ کے بیٹے، یہ سب دروازوں پر کھڑے تھے، لیکن چھت سے یہ لوگ داخل ہو گئے. جیسے ہی آئے، محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے. ان کے قتل کا فرمان گیا تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ تھا. حضرت عثمان کے خط میں کس کے قتل کا تھا؟ ان کے قتل کا مسئلہ لکھا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی سرح کو جو خط لکھا گیا تھا مروان نے، وہ محمد بن ابو بکر کے قتل کا تھا. تو محمد بن ابو بکر داخل ہوئے اور آتے ہی حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. کہا عثمان بن عفان سے امیر المومنین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف مجھے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اور دوسری طرف اس کو میرے قتل کا لیٹر بھیج رہے تھے. حضرت عثمان نے نہیں کچھ نہیں کہا اے محمد اگر تیرے باپ یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو زندہ نہیں بچتا. وہ ڈر گئے محمد بن ابو بکر، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اگر دیکھ لیتے اس بات کو. حضرت عثمان نے صرف اتنا جملہ کہا اگر تیرے باپ ہوتے تو میری داڑھی تک تیرا ہاتھ نہیں آ سکتا تھا. تو حضرت محمد بن ابو بکر ان کے ہاتھ پر کانپنے لگ گئے، پیچھے ہو گئے، اور اس کے بعد دروازے پر جا کر زور زور سے توبہ کرنے لگے مجھ سے کیا ہو گیا، اور گھر سے باہر نکل کر کیا آئے. لیکن حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو مصر کے 2 بلوائی آئے تھے، انہوں نے اپنے نیزے سے حضرت عثمان کے سینے پر مار کر کے ان کو شہید کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا، آپ کا خون نکل کر کے قرآن کے ورقوں پر پڑا تھا، اور جس آیت پر پڑا تھا وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ،
اللہ کا رنگ سب سے بھاری رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اس آیت پر وہ خون کے قطرے پڑے تھے، وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کا تلاوت کرنے والا جو قرآن تھا، میرے عزیزو، یہاں شہادت عثمان بن عفان ہو گئی۔ اتنا قتل ہوتے ہی آپ کی جو بیوی اس وقت موجود تھی، نائلہ، یہ چھت پر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کے لوگوں کو خبر دینے لگی، امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ آواز سن کر کے صحابہ تیزی سے دوڑنے لگ گئے مسجد نبوی کے آس پاس، سب صحابہ جمع ہونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات پھر میں بتاؤں، حضرت علی باہر کہیں گئے ہوئے تھے، آپ کو خبر دی گئی تو سرپٹ دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو اس طرح سے مدینے آئے تھے، اور آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عثمان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مقتول پڑے ہوئے تھے، تو آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت امام حسن کو ایک تماچا لگایا، امام حسین کے سینے میں گھونسا مارا اور کہا، کیا میں تم دونوں کو عثمان بن عفان کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا؟ دونوں شہزادے رو پڑے اور کہا، بابا جان، ہم نے ان کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کی، یہ بلوائیوں نے چھت کو پھاڑ کر کے حضرت عثمان کے گھر میں داخلہ لیا ہے اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، اگر انہیں ہمارے درمیان سے جانا ہوتا تو ہم کسی کو زندہ نہ چھوڑتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دوسرے صحابہ نے کہا، آپ اپنے شہزادوں کا مواخذہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ سارے اپنی حفاظت کے کام مکمل کما حق ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر کو طلب کیا حضرت علی نے، حضرت علی جلال میں تھے، پوچھا محمد بن ابو بکر کہاں ہے، بلایا اور ان کو پکڑ کر کے لائے اور کہا، کیسے تم داخل ہوئے؟ کہا، یہ میری غلطی تھی، چھت کے اوپر سے میں داخل ہوا۔ کہا، تم قاتل ہو عثمان بن عفان کے؟ کہا، اللہ کی قسم میں عثمان بن عفان کا قاتل نہیں ہوں، میں بالکل انہیں قتل نہیں کیا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ ان کی داڑھی تک گیا، انہوں نے میرے باپ کا نام یاد کیا اور مجھے غیرت ایسی آئی کہ میں کھڑا نہ ہو سکا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میں نے سچی توبہ کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کی باتیں سنی، اتنے پر کافی نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے اور امیر المومنین عثمان بن عفان کی جو اہلیہ تھی ان کو طلب کیا، جو زوجہ تھی وہ گھر میں اندر تھی، بلایا اور کہا، کیا عثمان بن عفان کے قاتل یہ ہے؟ ان کی زوجہ نے کہا، نہیں، یہ گھر میں اندر آتے ہوئے تو ان کو میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، انہوں نے داڑھی بھی پکڑی تھی، میرے شوہر نے ان سے کہا بھی تھا ابو بکر ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، تو یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ حالات کی میں شاہد ہوں کہ یہ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ دو لوگ آئے تھے مصر کے رہنے والے لوگ، میں انہیں جانتی نہیں، انہیں پہچانتی نہیں، ان دونوں نے قتل کیا ہوگا، ان کے علاوہ کوئی وہاں عینی گواہ نہیں تھا، عینی شاہد نہیں تھا، آئی وٹنس نہیں تھا حضرت عثمان غنی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو کسی نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باہر آئے، یہ اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، اسلام کا دروازہ فتنوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، عثمان بن عفان کے قتل کے ساتھ اب یہ دروازہ قیامت تک نہیں بند ہو سکتا۔